احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ لقمان کا دوسرا رکوع ہے اور اس پر ہمارے اس منتخب نصاب کا تیسرا سبق مشتمل ہے۔ مناسب ہوگا کہ پہلے ان آیات مبارکہ کا ایک رواں ترجمہ کر لیا جائے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے لقمان کو دانائی عطا فرمائی، اَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ شکر کر اللہ کا، وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو وہ اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے، وَمَن كَفَرَ، اور جو کفران نعمت کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو یقیناً اللہ تعالی بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں از خود محمود ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور یاد کرو جب کہ کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے اور وہ اسے نصیحت کر رہے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک مت کیجو، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑی ناانصافی ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے تاکید کی ہے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اسے اٹھائے رکھا اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری جھیل کر، اور اس کا دودھ چھڑانا ہے 2 سالوں میں، اَنِ اشْكُرْ لِي، کہ شکر کر میرا، وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے والدین کا، إِلَيَّ الْمَصِيرُ، میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور اگر وہ دونوں تجھ سے جھگڑیں اس پر کہ تو شریک ٹھہرائے میرے ساتھ جس کے لیے تیرے پاس کوئی علم نہیں ہے، تو ان دونوں کا کہنا مت مان۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا،
اور ساتھ رہ ان دونوں کے ساتھ دنیا میں بھلے طریقے سے، واتبع سبیل من اناب الیہ، اور پیروی کر اس شخص کے راستے کی جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ہو، ثم الی مرجعکم، پھر میری ہی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، فانبئکم بما کنتم تعملون، تو پھر میں جتلا دوں گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے۔ یا بنیا، اے میرے بچے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر ہو وہ یعنی نیکی یا بدی ایک رائی کے دانے کے ہم وزن، فتکن فی صخرہ، پھر ہو وہ کسی چٹان میں، او فی السماوات، یا آسمانوں میں، او فی الارض، یا زمین میں، یأت بہ اللہ، اللہ اسے لے آئے گا، ان اللہ لطیف خبیر، یقیناً اللہ باریک بین ہے، باخبر ہے۔ یا بنیا، اے میرے بچے، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم رکھ، وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم دے، وانہا عن المنکر، اور بدی سے روک، واصبر علی ما اصابک، اور صبر کر جو کچھ کہ تجھ پر بیتے، ان ذالک من عزم الامور، یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہیں۔ ولا تصعر خدک للناس، اور لوگوں سے کج ادائی اختیار نہ کر، کج رخی اختیار نہ کر، ولا تمش فی الارض مرحا، اور نہ ہی زمین میں چل اکڑ کر، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، یقیناً اللہ کو پسند نہیں ہے جو اترانے والے ہوں اور فخر کرنے والے۔ وقصد فی مشیک، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر، وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو نیچا رکھ، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یقیناً تمام آوازوں میں سب سے زیادہ ناخوشگوار آواز گدھے کی آواز ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بھی جیسا کہ ترجمہ سے واضح ہو گیا ہے، ان آیات مبارکہ میں بھی جیسے کہ ترجمے سے واضح ہو چکا ہے، وہی چاروں مضامین کہ جو اس سے پہلے سورۃ العصر میں بھی وارد ہوئے، اور اس کے بعد جو کسی قدر مزید تفصیل کے ساتھ آیہ بر میں ہمارے سامنے آ چکے ہیں، ایک بار پھر بڑی جامعیت کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں۔ چنانچہ ایمان کے ضمن میں اللہ تعالی کے شکر اور اس کی توحید کے التزام پر زور دیا گیا، اور دوسرے قانون مجازات یعنی اعمال انسانی کا ضائع نہ ہونا اور ان کا نتیجہ خیز ہونا، اس کی اہمیت بتائی گئی۔ گویا ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا ذکر اس رکوع کے اندر موجود ہے۔ ایمان بالرسالت کا ذکر یہاں نہیں ہے، اور اس کا ایک خاص سبب ہے جو بعد میں عرض کیا جائے گا۔ اعمال میں سب سے پہلے والدین کے ساتھ حسن سلوک، اس کے بعد ہر اس شخص کا اتباع کہ جو اللہ کی طرف اپنا رخ کر چکا ہو، اس کی تاکید، پھر نماز کا التزام۔ یہ اعمال صالحہ کے ضمن میں تین باتوں کو بڑی تاکید کے ساتھ بیان کرنے کے بعد اخلاق حسنہ میں سے انکسار، تواضع اور اعتدال، ان کی طرف توجہ دلائی گئی۔ اس کے علاوہ تواصی بالحق کے ضمن میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اصطلاح سامنے آتی ہے، اور تواصی بالصبر کے ضمن میں یہاں پھر اسی طرح وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ کا ذکر ملتا ہے۔ گویا کہ اس مقام پر بھی قرآن مجید اسی سوا سبیل یا صراط مستقیم کو واضح کر رہا ہے کہ جو اس کے نزدیک انسان کی نجات اور فوز و فلاح کا واحد راستہ ہے، اور یہ اسی مناسبت سے اس منتخب نصاب کا درس نمبر 3 ہے۔ اگر اس رکوع کے مضامین پر بنیادی حیثیت سے غور کیا جائے تو واقعہ یہ ہے کہ یہ حکمت قرآنی کے ضمن میں
بڑے اساسی مباحث پر مشتمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں ایک ایسے شخص کا ذکر ہے، یعنی حضرت لقمان، جن کے بارے میں مفسرین اور محققین کا اجماع ہے کہ وہ نہ نبی تھے نہ کسی نبی کے پیروکار، بلکہ ایک حکیم اور دانا انسان تھے، عقل سلیم اور طبع سلیم کے مالک انسان۔ عرب ان کی حکمت اور دانائی کے معترف تھے۔ ان کے اقوال وہ اپنے اشعار میں اور خطبوں میں نقل کیا کرتے تھے، اور تقریباً اجماع ہے اس پر کہ یہ اصل میں حبشی تھے اور پیشے کے اعتبار سے بڑھئی تھے، لیکن اللہ کی دین ہے، وہ جس کو جو چاہے عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت سے نوازا، جیسے کہ فرمایا گیا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ۔ حکمت قرآن مجید کی ایک بڑی بنیادی اصطلاح ہے۔ واضح رہنا چاہیے کہ قرآن نے کہیں لفظ فلسفہ استعمال نہیں کیا۔ اسی طرح قرآن مجید نے عام منطقی اسلوب بہت کم استعمال کیا ہے۔ قرآن مجید کا بنیادی لفظ حکمت ہے، جو ہے، کاف اور میم سے بنا ہے۔ اس مادے سے بننے والے الفاظ میں ایک مفہوم مشترک ہے، یعنی کسی شے میں پختگی کا پایا جانا، ایسی پختگی کہ وہ اپنا دفاع کر سکتی ہو۔ اسی سے لفظ استحکام بنتا ہے۔ کوئی چیز مستحکم ہو جاتی ہے جب وہ اپنے وجود کو برقرار رکھ سکے اور اپنی مدافعت کر سکے۔ حکمت در حقیقت انسانی عقل کی وہ پختگی ہے، انسانی شعور کی اس کیفیت کا نام ہے کہ جس میں صحیح فکر اور صحیح نتائج تک پہنچنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ صحیح فکر انسانی شخصیت میں رچ بس کر اس کی سیرت و کردار کو پختگی کے سانچے میں ڈھال دے۔ چنانچہ قرآن حکیم کے اگر مضامین پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا عطیہ الہی ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے حکمت عطا ہو جائے اسے تو خیر کثیر عطا کر دیا گیا۔ حکمت در حقیقت دو چیزوں کے امتزاج سے وجود میں آتی ہے، ایک طبع سلیم اور دوسرے عقل سلیم۔ ان دونوں کی رہنمائی میں جب انسان سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو جن نتائج تک وہ پہنچتا ہے وہ اپنی اصل کے اعتبار سے تقریباً وہی ہیں کہ جن کی تعلیم انبیاء کرام نے بذریعہ وحی دی ہے۔ چنانچہ اس آیہ مبارکہ میں حکمت کا لازمی نتیجہ شکر خداوندی بیان ہوا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ شکر کر اللہ کا۔ یہ بات ذرا توجہ طلب ہے۔ شکر اصل میں فطرت انسانی کی صحت کی علامت ہے۔ یہ وہ مادہ ہے جس کے نتیجے میں اگر کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کی گئی ہو، کسی کی کوئی تکلیف دور کی گئی ہو، کسی پر کوئی احسان کیا گیا ہو، تو اس میں ایک خاص قسم کی کیفیات پیدا ہوتی ہیں، وہ جسے ہم ممنونیت، مشکوریت، مختلف الفاظ سے تعبیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جس کے لیے جامع ترین لفظ یہی ہے جو قرآن مجید استعمال کر رہا ہے، جذبہ تشکر۔ یہ چیز حیوانوں تک میں نظر آتی ہے کہ اگر کسی بھوکے پیاسے جانور کے سامنے آپ چارہ ڈالیں یا پانی رکھ دیں تو وہ اپنی بھوک یا پیاس کی تسکین کے بعد اپنا سر اٹھا کر جب آپ کو دیکھے گا تو اس کی آنکھوں میں وہ جذبہ تشکر چھلک رہا ہوگا۔ عربی زبان میں شین، کاف اور رے کا مادہ بنیادی طور پر دو مفہوم ادا کرنے کے لیے آتا ہے۔ عین شکرا، یہ وہ چشمہ ہے جس میں پانی خود بخود ابل رہا ہو، اور دابت شکور، اس چوپائے کو کہتے ہیں کہ جس کی اگر ٹہل کی جا رہی ہو، سیوا کی جا رہی ہو، کھانے پینے کو صحیح دیا جا رہا ہو تو وہ فربا ہو اور اس کے جسم پر
اس خدمت اور ٹہل کے آثار نمایاں ہو جائیں۔ ان دونوں کو جمع کر لیجئے تو شکر وہ جذبہ ہے جو فطرت صحیحہ میں پیدا ہوتا ہے کسی نیکی، کسی خیر، کسی بھلائی، کسی احسان کے رد عمل کے طور پر، اور یہ گویا کہ انسانی قلب کی گہرائیوں سے اس چشمے کے مانند پھوٹتا ہے اور ابلتا ہے کہ جس کو عیناً شکرہ میں جس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ تو در حقیقت شکر جو ہے وہ انسانی فطرت کی صحت کی علامت ہے۔ اگر کسی میں یہ جذبہ تشکر موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی فطرت مسخ ہو چکی ہے، یا یوں کہیے کہ اس کی فطرت کے سوتے خشک ہو چکے ہیں۔ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ادا فرمائی کہ من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ کبھی اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کی فطرت کے سوتے خشک ہو چکے، اس کی فطرت مسخ ہو چکی۔ شکر تو ایک وحدت ہے، اگر بندوں کا شکر ادا کرو گے تو ہی اللہ کا بھی شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب ہوگی۔ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے شکر کے 3 مدارج بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے شکر بالقلب ہے کہ منعم کے انعام و احسان کا احساس و ادراک ہو۔ پھر شکر باللسان ہے، زبان سے اس شکر کے جذبے کو الفاظ کا جامہ پہنا کر ادا کیا جائے ہدیہ تشکر کے طور پر۔ اور تیسرے پھر شکر بالجوارح ہے، اپنے پورے وجود سے شکر کرنا، وہ اس نعمت کا حق ادا کرنا جو تمہیں دی گئی۔ مثلا اگر کوئی باپ اپنے بچے کو ایک بہت عمدہ کتاب دے تو بچہ اگر وہ مہذب ہے اپنے والد کا فوراً شکریہ ادا کر دے گا، لیکن یہ کہ اگر وہ اس کتاب کو کہیں کسی طاق یا الماری میں رکھ کر بھول جائے اور جس مقصد کے لیے وہ کتاب اس کے والد نے اسے دی تھی اس سے فائدہ نہ اٹھائے اور وہ مقصد پورا نہ ہو تو گویا کہ یہ شکر کے منافی ہوگا۔ ادائے حقوق کا فلسفہ اسی شکر کی بنیاد پر اس رکوع میں آگے آنے والا ہے کہ شکر ہی کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ نعمت کا حق ادا کیا جائے۔ اب آپ غور فرمائیے، انسان جب اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے، بچپن میں اسے اپنے والدین کے بارے میں سب سے پہلے یہ احساس ہوتا ہے مجھے کھلانے پلانے والے یہ ہیں، میری حفاظت کرنے والے یہ ہیں، میری تکلیف پر تڑپ اٹھنے والے یہ ہیں، لہذا اس کا وہ پورا جذبہ تشکر اپنے والدین کی ذات پر مرتکز ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے اس کا شعوری ارتقاء ہوتا ہے، اس کے عقل کا کینوس وسیع ہوتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ میرے محسنوں میں میرے اعزاء و اقربا بھی ہیں۔ آگے چل کر اس پر یہ حقیقت کھلتی ہے میری قوم بھی میری محسن ہے، میری محافظ ہے، یہ زمین بھی میری محسن ہے جہاں سے میرے لیے غذا کے چشمے ابل رہے ہیں، اور یہ آسمان اور زمین، یہ سورج اور ستارے، میں ان سب کا ممنون احسان ہوں۔ سورج کی تمازت ہے کہ جس سے یہ فصلیں پک رہی ہیں۔ اس طرح جیسے جیسے انسان کا شعور وسیع ہوتا ہے اس کا جذبہ تشکر پھیلتا چلا جاتا ہے۔ پھر یہ کہ شکر کا ایک لازمی تقاضا یہ بھی ہے کہ فطرت انسانی یہ چاہتی ہے کہ اپنے منعم کا کچھ بدلہ ادا کرے، جس محسن نے اس پر احسان کیا ہے اس کی وہ بھی کوئی خدمت بجا لائے۔ جہاں تک تو یہ انسانوں کا معاملہ ہے، والدین کے احسانات کا بدلہ انسان ان کا ادب کر کے، ان کے حقوق ادا کر کے کسی صورت میں کسی درجے میں ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنے وطن کی خدمت، اپنی قوم کے لیے، اس کی عظمت کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے محنت اور ایثار اور قربانی، یہ در حقیقت اسی جذبہ تشکر کا رد عمل ہے۔ لیکن جہاں وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ فوق الفطری محسنین اب سورج کے احسان کا بدلہ کیا چکائے، زمین کے احسان کا بدلہ کیسے ادا کرے، یہاں آ کر وہی جذبہ تشکر جذبہ عبودیت میں ڈھل جاتا ہے۔ جس ہستی کے احسانات کا بدلہ وہ نہ چکا سکے اس کے سامنے دست بستہ کھڑا ہوتا ہے، اس کے سامنے سر جھکاتا ہے، اس کی مدح سرائی کرتا ہے، اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اور اس طریقے سے جذبہ تشکر جذبہ عبودیت میں ڈھل جاتا ہے۔ انسان اگر عقل سلیم کی رہنمائی میں مزید اپنے سفر کو جاری رکھے تو اس کے بعد ایک اور چھلانگ لگا کر اس پر یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے
کہ اس پوری کائنات کا ایک خالق اور ایک مالک ہے. سورج میں اپنا کچھ نہیں، یہ کسی کا ودیعت کردہ ہے. اس کی تمازت ہو، اس کی حرارت ہو، ہواؤں کا چلنا ہو، بخارات کا اٹھنا ہو، بارشوں کا برسنا ہو، زمین سے اس کی رویدگی کے خزانوں کا نکلنا ہو، یہ سب ایک ہستی ہے، ایک خالق و مالک، ایک رب العالمین ہے. یہ سب در حقیقت اس کی ربوبیت کا ظہور ہے. تو وہ سارا جذبہ تشکر جو والدین کی ذات سے شروع ہوا تھا اور وہ پھر پوری کائنات میں پھیل گیا تھا، پھر ایک مرتبہ مرتکز ہو جاتا ہے ذات باری تعالی پر، اور یہ شکر جو ہے وہ پھر سزاوار حقیقی اس کا انسان اللہ کو سمجھتا ہے. یہاں گویا کہ وہ فطرت کی صحت اور عقل کی سلامتی اس منزل تک پہنچ گئی کہ انسان نے اپنے منعم حقیقی کو پہچان لیا، اپنے محسن اصلی کو پہچان لیا، اور اس کا وہ سارا جذبہ تشکر ایک جذبہ عبودیت میں ڈھل کر اللہ کی بندگی کے سانچے میں وہ عبادت کی صورت اختیار کر گیا. یہ ہے قرآن مجید کے فلسفے کا یوں کہنا چاہیے کہ پہلا سبق. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی عظیم ترین اور اولین صورت انہی الفاظ سے شروع ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین. ساری حمد و ثنا، ساری تعریف، کل شکر کا سزاوار اس ذات کے لیے ہے، اس کے لیے ہے کہ جو تمام جہانوں کا پالنہار اور پروردگار ہے. یہاں یہ بات یوں اس طرح کہی گئی کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. جو کوئی شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے بھلے کو کرتا ہے، اس کی اپنی شخصیت کے ارتقاء کا رخ صحیح ہو گیا، وہ اپنی سیرت و کردار کی تعمیر صحیح انداز پر کر سکے گا. اگر اس کی شخصیت مسخ ہو چکی تھی، اگر اس کی شخصیت اس درجے مسخ ہو چکی تھی کہ اس میں شکر کا مادہ ہی نہ رہا، تب بھی گویا کہ انسانی شخصیت جو ہے وہ بڑھ چکی. اور اگر عقل سلیم نے اسے اپنے منعم حقیقی تک نہیں پہنچایا، تب بھی اس کی شخصیت غلط رخ پر پڑ جائے گی. اگر کوئی شخص اپنے منعم حقیقی کو پہچان لے تو گویا کہ اس میں خود اس کی اپنی شخصیت کی صحیح تعمیر کا راز مثمر ہے. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ، اور جو کفران نعمت کی روش اختیار کرے تو اللہ تو بے نیاز ہے، اسے کسی کی کوئی احتیاج نہیں، کسی کے شکر سے اس کا کوئی ضرورت نہیں کہ جو پوری ہوتی ہو، اور کسی کے کفران نعمت سے اس کے کارخانہ قدرت میں کوئی کمی نہیں کہ جو پیدا ہو جاتی ہو. وہ حمید ہے، اپنی ذات میں خود محمود ہے. اس کی اگر کوئی حمد کرتا ہے تو اس کا بھلا بھی خود اسی کو پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کو حمد کی بھی کوئی احتیاج نہیں. یہ گویا کہ حکمت قرآنی کی اصل اساس ہے جس کو اس رکوع میں معین کیا گیا. اب حضرت لقمان کی نصیحتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اس میں سب سے پہلی نصیحت اللہ کے حق کی ادائیگی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے. یہ اپنی جگہ پر ایک بہت عظیم اور بہت اہم مضمون ہے. شرک کی حقیقت کیا ہے، شرک کے اقسام کیا ہیں. ہمارا دین توحید ہے، اور اس میں سب سے بڑا جرم، ناقابل معافی گناہ شرک ہے. حضرت لقمان بھی جب توحید خداوندی تک پہنچ گئے تو انہوں نے اپنے انتقال کے وقت اپنے بیٹے کو اپنی سوچ و بچار، اپنے غور و فکر کا جو ملخص، اس کا جو خلاصہ اور نتیجہ منتقل کیا، اس میں سر فہرست بات یہی آئی کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے بچے، اللہ کے ساتھ شرک مت کیجو، اس لیے کہ سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑی ناانصافی شرک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی نصیحتوں کا سلسلہ درمیان میں منقطع کر کے اپنی طرف سے والدین کے حقوق کی طرف توجہ دلائی، تاکہ ادائے حقوق کا یہ فلسفہ اپنی جگہ مکمل ہو جائے. فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اس کے والدین کے بارے میں. اس لیے کہ شکر کی بحث میں اس میں کوئی شک نہیں کہ واقعتاً اللہ کے بعد نمبر والدین کا ہے. انسان ممنون احسان ہے اپنے خالق اور مالک کا اولاً،
لیکن اس کے بعد سب سے زیادہ زیر بار احسان ہے اپنے والدین کا، جو اس کے اس مادی وجود کا ذریعہ بنے ہیں، جنہوں نے بچپن میں اسے پالا و پوسا ہے، جنہوں نے اپنا آرام اور اپنی آسائش ان کو قربان کر کے اس کے پالنے اور پوسنے کا اہتمام کیا، اکثر و بیشتر اپنا پیٹ کاٹا اور اس کو کھلایا، راتوں کا اپنا چین اور نیند جو ہے وہ اس کی قربانی دی، اور اس کو تکلیف میں دیکھ کر تڑپے اور جاگے، تو سب سے بڑا احسان مخلوقات میں سے انسان پر اس کے والدین کا ہے۔ اگر وہ جذبہ شکر موجود ہے فی الواقع، جس کی انتہا اور جس کی معراج شکر خداوندی ہے، تو انسانی سطح پر اس عالم مادی میں اس جذبہ شکر کا ظہور پوری شدت کے ساتھ ہوگا والدین کے حق میں، اور اسی کو اللہ تعالیٰ گویا کہ اپنی طرف سے سند عطا فرما رہے ہیں کہ فطرت کی یہ پکار، عقل سلیم کا یہ تقاضا عین حکمت خداوندی اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی جو روح ہے اس کے مطابق ہے، اور ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، والدین میں سے بھی بالخصوص والدہ کا حق بہت فائق ہے، اس لیے کہ واقعتاً جیسا کہ یہاں الفاظ میں واضح صراحت کے ساتھ بیان فرمایا گیا، اسے اٹھائے رکھا اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری جھیل کر، اور 2 سال تک اسے اپنا خون پلایا ہے دودھ کی شکل میں۔ معلوم ہوا کہ والدہ کے احسانات انسان پر والد کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں بھی اس کو یوں بیان کیا گیا کہ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا اولین مستحق کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیری ماں۔ انہوں نے دوبارہ سوال کیا اس کے بعد کون؟ لیکن آپ نے پھر فرمایا تیری والدہ۔ تیسری مرتبہ پوچھنے پر بھی آپ کا جواب وہی تھا۔ چوتھی بار پوچھنے پر آپ نے فرمایا تیرے والد۔ معلوم ہوا کہ والدین میں سے بھی انسان والدہ کا ممنون احسان کہیں بڑھ کر ہے اپنے والد سے۔ فرمایا ہماری وصیت یہ ہے انشکر لی ولی والدیک، شکر ادا کرو میرا شکر بہرحال مقدم ہے، اس لیے کہ والدین کے دل میں یہ شفقت اور محبت ڈالنے والا بھی میں ہوں، جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں وارد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، جن میں سے 99 اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ پوری خلق میں تقسیم کر دیا۔ والدین کے دلوں میں اولاد کے لیے محبت و شفقت، اور بہنوں اور بھائیوں کے مابین محبت اور مودت کا رشتہ، اور شوہر اور بیوی کے مابین الفت و مودت کا تعلق، یہ سب اسی رحمت خداوندی کے 100ویں حصے کا ظہور ہے۔ انشکر لی، شکر ادا کرو میرا، ولی والدیک، اور اپنے والدین کا، الی المصیر، لوٹنا بہرحال تمہیں میری طرف ہے۔ اس کے لیے خاص طور پر توجہ دلائی کہ اب جب کہ 2 حقوق سامنے آئے، اللہ کے حقوق، والدین کے حقوق، نظری طور پر ایک امکان پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں میں تصادم ہو جائے تو انسان کیا کرے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، والدین کا حق یہ ہے کہ ان کا کہنا مانا جائے۔ اگر والدین اولاد کو مجبور کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کریں تو انسان کیا کرے؟ منطقی طور پر یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے جس کا جواب دے دیا گیا، اگر وہ تجھے مجبور کریں کہ تو میرے ساتھ شریک ٹھہرائے، جس کے لیے کوئی سند نہ عقل میں ہے نہ فطرت میں ہے، نہ کوئی سند کسی اتاری ہوئی کتاب میں ہے، کسی آسمانی صحیفے میں ہے، تو یہاں والدین اپنے حقوق سے تجاوز کر رہے ہیں، اپنے حدود سے آگے بڑھ رہے ہیں، لہٰذا ان کا کہنا مت مانو۔ لیکن اس کے معنی یہ بھی نہیں ہے کہ ان کے تمام حقوق اس سے ساقط ہو گئے۔ قرآن مجید میں ایک غایت درجے کا توازن ہے۔ یہاں بھی فرمایا فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک اور حسن معاشرت جو ہے وہ پھر بھی برقرار رکھی جائے گی، اس لیے کہ بہرحال ان کے تمام حقوق اس سے ساقط نہیں ہو جاتے۔ البتہ والدین کا اتباع ان کے حقوق میں شامل نہیں ہے۔ اگر والدین خود خدا پرست ہیں، سچے موحد ہیں، حق اور صداقت کے راہ پر چلنے والے ہیں، تو نور علی نور ہے، انسان ان کا اتباع کرے۔ لیکن اگر صورت برعکس ہو تو اتباع اور پیروی ان کے نقش قدم کی کرو جنہوں نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ہو۔ واتبع سبیل من اناب الی ثم الی مرجعکم، پھر میری ہی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ وَإِلَيَّ
فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ، اور میں جتلا دوں گا ہر ایک کو کہ اس نے کیا کیا، والدین کیا کر کے لائے ہیں اور اولاد کیا کر کے حاضر ہوئی ہے۔ یہاں وہ سلسلہ جو حضرت لقمان کی نصائح میں اللہ تعالی کی طرف سے اس فلسفہ حقوق کو مکمل کرنے کے لیے بڑھا دیا گیا تھا، ختم ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر حضرت لقمان کی نصیحتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، یہ ہے در حقیقت ایمان بالآخرہ، قانون مجازات، اعمال انسانی ضائع ہونے والی شے نہیں ہے، نیکی ہو خواہ بدی، اور خواہ وہ کتنی چھوٹی ہو، رائی کے دانے کے ہم وزن ہو، اور خواہ وہ کہیں کی گئی ہو، کہیں وہ عمل کہیں زمین کے پیٹ میں گھس کر کیا گیا ہو، کہیں فضا کی پہنائیوں میں کیا گیا ہو، کہیں کسی چٹان میں گھس کر کیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے، اللہ اس کو لے آئے گا۔ یہ گویا کہ اجمالاً ایمان بالآخرہ ہے۔ گویا کہ حضرت لقمان کے نصائح میں ایمان باللہ کا ذکر بھی آ گیا، التزام توحید کی تاکید بھی آ گئی، ایمان بالآخرہ کا اجمالی تذکرہ بھی آ گیا۔ یہی وہ دونوں چیزیں ہیں جن تک انسان عقل سلیم کی رہنمائی میں پہنچ جاتا ہے۔ ایمان بالرسالت کا اس پورے سلسلہ کلام میں ذکر اس لیے نہیں ہے کہ نہ وہ خود نبی تھے نہ وہ کسی نبی کے متبع تھے، بلکہ وہ تو خود ایک حکیم و دانا انسان تھے جن کی عقل سلیم نے انہیں ان نتائج تک پہنچایا۔ اور چونکہ یہ رکوع حکمت قرآنی کے مباحث پر مشتمل ہے، لہذا اس میں نبوت و رسالت، ایمان بالملائکہ، یا وہ چیزیں، آخرت کا وہ پہلو جو صرف نبی کے بتانے سے معلوم ہو سکتا ہے، یعنی جنت اور دوزخ اور اس کی تفاصیل، اس پورے بحث میں ان کا کوئی ذکر نہیں۔ اس کے بعد وہ مضمون آ گیا جو سورۃ العصر میں تمام و کمال بیان ہو چکا ہے۔ اے میرے بچے، اقم الصلاۃ، خدا کو پہچان لیا ہے تو خدا کے ساتھ ایک تعلق قائم رکھنا ضروری ہے، اور اس کا ذریعہ نماز ہے۔ اس نماز کو قائم رکھو تاکہ تمہارا قلبی و ذہنی رشتہ اللہ کے ساتھ استوار رہے، تم اس دنیاوی مصروفیات میں مصروف ہو کر گم ہو کر نہ رہ جاؤ، بلکہ تمہارا دل اور تمہارا ذہن اللہ کو مستحضر رکھے، اس کے لیے نماز قائم رکھو۔ اور پھر فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یہ تواصی بالحق کے لیے ایک اصطلاح ہے، ہر نیکی کا، ہر خیر کا۔ اور جاننا چاہیے کہ قرآن مجید نیکی کے لیے، خیر کے لیے لفظ معروف استعمال کرتا ہے۔ معروف جانی پہچانی چیز، اللہ نے نفس انسانی کو اندھا بہرا نہیں بنایا، اسے نیکی اور بدی کا شعور عطا کیا ہے۔ انسان جانتا ہے کیا خیر ہے، اور نفس انسانی میں اس کی طرف ایک کشش فطری طور پر پائی جاتی ہے۔ تو فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، معروف کا حکم دو۔ امر کا لفظ عربی میں حکم کے لیے بھی آتا ہے، مشورے کے لیے بھی آتا ہے، کسی کو کسی بات کی ترغیب دلانے کے لیے بھی آتا ہے۔ گویا کہ یہاں لفظ امر میں وہ تمام مراتب آ جائیں گے کہ اگر کہیں زور ہے اور قوت اور اختیار ہے تو اس قوت اور اختیار کے ساتھ نیکی کو نافذ کیا جائے اور بدی کو بلیا میٹ کیا جائے۔ اگر کہیں وہ صورت حاصل نہیں ہے، انسان اپنی زبان سے واعظ و نصیحت، افہام و تفہیم، ترغیب و تشویق کے جتنے بھی طریقے ممکن ہوں ان کو بروئے کار لا کر نیکی کا پرچار کرے اور بدی کا استحصال کرنے کی کوشش کرے۔ اگر یہ بھی نہ ہو، جیسے کہ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ 3 درجے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرن، جو کوئی بھی تم میں سے کسی منکر کو دیکھے، کسی برائی کو دیکھے جس سے فطرت انسانی ابا کرتی ہے، جس کو تم خود جانتے ہو کہ وہ بری ہے۔ چونکہ یہ رکوع جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں یہ حکمت قرآنی کے اساسی مباحث پر مشتمل ہے، تو خیر و شر کے لیے بھی وہی فطرت اور فطرت کا فیصلہ، اس کی طرف ان الفاظ میں اشارہ کر دیا گیا کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے۔ فطرت انسانی اس کو بخوبی جانتی ہے، جیسا کہ آخری پارے میں فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور نفس انسانی گواہ ہے، اور جو اس کو بنایا اور سنوارا، اور جس نے اسے بنایا اور سنوارا، اس بات پر اور اس کو
الہامی طور پر عطا فرما دیا فجور اور تقوی کا علم. یہ ہے در حقیقت فطرت انسانی کے بارے میں وہ رائے کہ انسان جس طرح سماعت اور بصارت سے مسلح کر کے اس دنیا میں بھیجا گیا، اسی طرح ایک باطنی بصیرت بھی اس میں ودیت کی گئی ہے، جس کی بنیاد پر وہ نیکی اور بدی کو پہچانتا ہے. تو وہ منکر جہاں کہیں بھی نظر آئے، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو شخص بھی تم میں سے کسی برائی کو دیکھے اس پر لازم ہے کہ اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے. فإن لم یستطع فبلسانہ، اور اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اپنی زبان سے اس کو بدلنے کی کوشش کرے. فإن لم یستطع فبقلبہ، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو، حالات اتنے نامساعد ہوں کہ زبانوں پر بھی پہرے بٹھا دیے گئے ہوں اور تالے ڈال دیے گئے ہوں، تب بھی آخری درجے میں یہ تو ہو کہ دل سے اس کو برا جانے، دل میں اس سے ایک اضطراب کی کیفیت محسوس ہو، ایک گھٹن کا احساس ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ کم سے کم رات کو پاؤں پھیلا کر تو نہ سوئے. بالکل جس طرح کہ اگر کسی کا کوئی بچہ بیمار ہو اور اس نے ہر ممکن علاج کر لیا ہو، جہاں جہاں سے ممکن ہو اس نے ہر صورت اس علاج کی اختیار کر لی ہو، اور بالآخر مایوس ہو چکا ہو کہ اب علاج کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے، اور بچہ اگر تڑپ رہا ہو تو چاہے علاج ممکن نہیں ہے، باپ بہرحال سو نہیں سکے گا. اس کی طبیعت پر ایک اضطراب اور پریشانی کی کیفیت، ایک صدمے کا سا احساس برقرار رہے گا. یہ آخری درجہ ہے جو حضور نے فرمایا اگر بدی کو دیکھ کر یہ کیفیت بھی نفس انسانی میں پیدا نہ ہو، آپ نے فرمایا یہ فذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اور ایک اور حدیث میں الفاظ وارد ہوئے ہیں وما وراء ذالک حبۃ خردل من الایمان، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی موجود نہیں ہے. اگر بدی کو انسان دیکھے اور اس پر کوڑھے بھی نہیں، اگر اسے اس پر رنج اور افسوس بھی نہ ہو، اپنے کچھ نہ کر سکنے کا ایک احساس جو ہے صدمے کی صورت اختیار کر کے اگر اس پر مسلط نہ ہو جائے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ ایمان سرے سے موجود نہیں. تو فرمایا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی کا حکم دو، نیکی کے پرچارک بنو، دنیا میں نیکی کا بول بالا کرنے کی کوشش کرو. اس کے لیے اگر قوت ہو تو قوت کا استعمال، اگر یہ نہ ہو تو ترغیب و تشویق اور واعظ و نصیحت کی جو صورت ممکن ہو اس کو بروئے کار لاؤ اور بدی کا استحصال کرو. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، وہی ترتیب ہے جو سورۃ العصر میں تھی. تواصی بالحق کے بعد تواصی بالصبر کا مرحلہ لازماً آتا ہے. اگر تم حق کی تبلیغ کرو گے، اگر نیکی کا پرچار کرو گے، اگر بدی سے روکو گے، تو تم پر آزمائشیں آئیں گی، تکالیف آئیں گی، امتحانات میں سے گزرنا پڑے گا، طرح طرح کی مصیبتیں تم ان سے زبردازمہ ہونا ہوگا. اب جو بیتے اس کو جھیلو، اس کو برداشت کرو، ثابت قدم رہو. جان جاتی ہے تو جائے، اور اگر بال چھنتا ہے تو چھن جائے. اگر نقد متاع حیات جو ہے اس کے چھننے کا موقع آ جائے تب بھی انسان قدم پیچھے نہ ہٹائے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور پھر جھیلو اور برداشت کرو جو بھی تم پر بیتے. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اس لیے کہ یہ باتیں بڑے ہمت کے کاموں کی ہیں. یہ بات تھر دلے لوگوں کے کرنے کی نہیں، یہ کام بڑے صاحب عظیمت لوگوں کے کرنے کا ہے. در حقیقت جن لوگوں میں سیرت و کردار کی طاقت موجود نہ ہو، کم ہمت اور تھر دلے لوگ، وہ کسی نہ کسی منزل پر رہ جاتے ہیں. یہ انہی لوگوں کا معاملہ ہے جن کا کردار قوی ہے، جن کی سیرتیں مضبوط ہو، کہ وہ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا، اور جب حق ان پر منکشف ہو جاتا ہے اس کے لیے ان میں ایک حمیت پیدا ہوتی ہے. اس حق کا بول بالا کرنے کے لیے وہ تن من دھن لگانے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، اور عملاً پھر جب تکلیف آتی ہے اس کو جھیلتے ہیں، مسکراتے ہوئے ان آزمائشوں کی بھٹیوں میں کود جاتے ہیں. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. ان ذالک من عزم الامور، یقیناً یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے. آخر میں انسانی شخصیت کا ایک حسن، یوں کہیے کہ ایک عمارت جب تعمیر ہو چکتی ہے اس کی مضبوطی کا معاملہ تو اس کے سٹرکچر پر ہے. بنیادیں کتنی قوی ہیں،
دیواریں کتنی مضبوط ہیں، چھت کتنی مضبوط ہے، لیکن اس کے بعد اس کے کچھ نقوش و نگار، اس کی فنیشنگ، جس سے اس کے اندر ایک دل آویزی پیدا ہوتی ہے، جس سے اس میں ایک حسن اور جاذبیت کا اضافہ ہوتا ہے۔ انسانی شخصیت کی تعمیر کے لیے اصل اصول تو وہی ہیں جو بیان ہو چکے: فطرت کی سلامتی، عقل کی سلامتی، شکر خداوندی تک پہنچ جانا، توحید خداوندی کا التزام، ادائے حقوق پر کمر بستہ ہو جانا، جن میں اللہ کے حق کے بعد سر فہرست والدین کے حقوق ہیں، پھر اللہ کی یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا، نیکی کے پرچارک بن جانا، بھلائی کے داعی اور مبلغ بننا، بدی سے نبردآزمہ ہونے کے لیے اور بدی کا استحصال کرنے کے لیے ہر امتحان اور ہر آزمائش کی بھٹی میں کود پڑنا۔ اصل سیرت و کردار کا سٹرکچر انہی امور سے تیار ہوتا ہے، لیکن انسانی شخصیت میں ایک حسن، ایک دل آویزی، ایک اعتدال سے پیدا ہوتی ہے، ایک خاص کیفیت ہے کہ جس سے اس میں حسن اور جاذبیت پیدا ہوتی ہے۔ اس میں سر فہرست ہے تواضع و انکسار۔ یہ سب کچھ پا کر بھی انسان میں غرور پیدا نہ ہو، وہ دوسروں سے نفرت نہ کرے، وہ اپنے آپ کو کوئی شے دیگر نہ سمجھنے لگے، وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ اور عمدہ نہ جانے، بلکہ جیسا کہ شیخ سعدی نے مثال دی ہے کہ درخت جب پھلوں سے لد جاتا ہے تو اس کی شاخیں نیچے جھک جایا کرتی ہیں۔ یہ وہ تواضع اور انکسار ہے کہ انسانی شخصیت کی میچورٹی اور اس کے اندر پختگی کی وہ کیفیت کہ جس میں ایک جاذبیت ہو، لوگوں کے دلوں کو کھینچ لینے والی چیز، وہ ہے انکسار اور تواضع۔ تو فرمایا کہ اے میرے بچے، اپنے رخ کو لوگوں کے لیے، اپنے چہرے کو لوگوں کے لیے، عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے گالوں کو مت پھلاؤ لوگوں کے لیے۔ اصل میں سار ایک بیماری ہوتی ہے جو اونٹ کی گردن میں پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ مڑ جاتا ہے، سیدھا نہیں رہتا، بلکہ اس کا رخ جو ہے کچھ کجی کی طرف آ جاتا ہے۔ اس میں نقشہ ہے وہ کج رخی کا کہ لوگوں سے مل رہے ہیں تو ایک کج ادائی اور کج رخی کے ساتھ۔ یہ انداز ہے کہ جس سے یہاں روکا گیا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے کج رخی اختیار نہ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کسی سے مخاطب ہوتے تھے یا کوئی آپ سے مخاطب ہوتا تھا تو آپ پوری طرح اس کی طرف رخ کر لیتے تھے۔ اگر کوئی شخص آپ سے مصافحہ کرتا تھا تو آپ اس کا ہاتھ اس وقت تک خود نہیں چھوڑتے تھے جب تک کہ وہ خود اپنا ہاتھ نہ جدا کرنا چاہے۔ تو یہ ہے در حقیقت وہ تواضع کی کیفیت جس کی تاکید کی گئی وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر مت چلو۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کو شیخی خورے، اختیال خیل سے بنا ہے۔ خیل گھوڑے کو کہتے ہیں، گھوڑے کی چال میں تمکنت ہوتی ہے، وہ ہے اختیال، اس طرح کی تمکنت والی چال اور فخر کرنے والے، بڑی تنگ ظرفی کی علامت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بجائے فخر کے، غرور کے، تکبر کے، اعجاب المرء بنفسہ ہی، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کے، انسان میں تواضع ہو، انکسار ہو، انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر اور عظیم تر نہ سمجھے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے اور ڈرتا رہے کہ کہیں وہ نعمتیں جو اللہ نے مجھے عطا فرمائیں، جن میں سر فہرست نعمت ہدایت ہے، کہیں مجھ سے سلب نہ ہو جائے۔ اس کے بعد فرمایا ایک میانہ روی، ایک حسن اعتدال بھی انسانی شخصیت میں ایک جاذبیت پیدا کرتا ہے، اور یہ بھی در حقیقت اس کی پختگی کی ایک علامت ہے۔ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، اور یہ چال ڈھال پوری انسان کے زندگی کا ایک انداز ہے، انتہا پسندی نہ ہو، بلکہ ایک میانہ روی ہر اعتبار سے نظر آئے۔ چنانچہ جیسے کہ دوسرے مقامات پہ آیا کہ وہ جب خرچ کرتے ہیں والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں، نہ بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ ان کا موقف اس کے بین بین ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے زندگی کے ہر معاملے میں ایک اعتدال کی روش، اس کو فرمایا وقصد فی مشیک، یہ چلنا عام چلنا بھی ہے
اور اس کو ہم پوری زندگی پر پھیلا کر چال ڈھال سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ وغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھو۔ یہ در حقیقت خاص پس منظر میں بات فرمائی گئی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر حال میں آواز پست رکھی جائے، کبھی آواز بلند کرنے کی بھی ضرورت فی الواقع ہوتی ہے۔ چنانچہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ جب خطبہ دیا کرتے تھے تو آپ کی آواز بلند ہو جایا کرتی تھی، آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں، آپ اس طرح خطاب فرماتے تھے جیسے کہ کوئی سپہ سالار اپنے سپاہیوں کو لڑائی کے لیے ابھارتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہر حال میں آواز کی پستی مطلوب نہیں ہے۔ در حقیقت یہاں جو چیز پس منظر میں ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی انسان کے پاس دلیل کی قوت نہیں ہوتی تو بسا اوقات بحث و مباحثہ میں، گفتگو میں، کہیں رد و قدا میں وہ اپنے آواز کی بلندی سے کمپنسیٹ کرتا ہے اپنے موقف کی کمزوری کو۔ یہ ہے وہ چیز کہ جس سے منع کیا گیا۔ جو بات کرنی ہے دلیل کے ساتھ کرو، دلیل کی طاقت ہے اصل طاقت۔ محض آواز کی بلندی یہ انسان کے لیے اس کے موقف کے صحت کے لیے کوئی دلیل نہیں بنتی۔ اگر آواز کی بلندی ہی اگر اس کا حسن ہوتی تو پھر گدھے کی آواز بڑی بلند آواز ہے، حالانکہ فطرت انسانی اس آواز سے ابا کرتی ہے۔ کسی انسان کو بھی گدھے کی وہ بلند آواز پسند نہیں ہے۔ تو اس کی طرف حوالہ دے کر بات کو ختم کیا گیا کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، تمام آوازوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور ناخوشگوار آواز گدھے کی آواز ہے۔ الغرض اس رکوع کی 8 آیات میں بڑی جامعیت کے ساتھ حکمت قرآنی کی اساسات بھی متعین ہو گئیں۔ اس کی اصل بنیاد کیا ہے؟ عقل سلیم اور فطرت صحیحہ کی بنیاد پر انسان از خود اس کائنات کے بنیادی حقائق میں سے کن کن تک رسائی حاصل کر لیتا ہے، اور پھر یہ کہ اس کی بنیاد پر جو شخصیت وجود میں آتی ہے اس کے خد و خال کیا ہیں، اس کی نمایاں علامات کیا ہیں، اس میں اقدار کون کون سی، اس کی سیرت و کردار کا اصل سٹرکچر کن چیزوں سے بنتا ہے، اور اس میں حسن اور دل آویزی کا ایک رنگ کن خصوصیات اور کن خصائص کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کردار کو اپنے اندر جذب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔